بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آج ہم حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے۔ محترم ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے انسان ہے جن کو اللہ میاں نے دنیا میں بھیجا، اور سب سے پہلے نبی آپ ہے۔ آپ ہی کی اولاد ساری دنیا میں پھیلی۔ آپ کا ذکر قرآن مجید میں بھی آیا ہے۔ محترم ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے دنیا کو آباد کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے فرشتوں سے کہا، میں دنیا میں اپنا ایک نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ فرشتوں نے کہا، اے اللہ، تو دنیا میں ایسے شخص کو نائب خلیفہ بنانا چاہتا ہے جو خرابیاں کرے اور خون کرتا پھرے۔ ہم تیری تعریف کرنے کے ساتھ تیری تسبیح پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ میاں نے فرمایا، وہ باتیں جانتا ہوں میں جو تم نہیں جانتے۔ اللہ میاں نے علیہ السلام کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر ان کو فرشتوں کے سامنے کیا اور فرمایا، اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہم کو بخشا ہے اس کے سوا ہم کو کچھ نہیں معلوم۔ پھر اللہ میاں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان ملعون نے سجدہ نہیں کیا۔ اس کا ذکر پہلے بھی آیا ہے۔ اللہ میاں نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہارے بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، مگر ایک خاص درخت کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام کو منع کر دیا کہ اس کے قریب بھی نہ جاؤ، اور ورنہ تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ میاں نے حضرت آدم علیہ السلام کا امتحان لیا کہ دیکھیں یہ ہمارا کہنا مانتا ہے یا بھول جاتے ہیں اور شیطان کے بہکا میں آ جاتے ہیں۔ شیطان جو پہلے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے ناراض تھا کہ ان کی وجہ سے وہ خدا تعالیٰ کی دربار سے نکلا اور خدا تعالیٰ کی لعنت اس پر ہوئی۔ اس نے قسم کھائی تھی کہ میں حضرت آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد کو قیامت تک بہکاتا رہوں گا کہ اللہ میاں کا کہنا نہ مانے اور خوب برائیاں پھیلائے، اور وہ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو برابر بہکاتا رہے کہ اس درخت کا پھل تم ضرور کھاؤ کہ اس کھانے سے تم فرشتہ بن جاؤ گے، جنت میں سے کبھی نہ نکلو گے۔ اگر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام بھول سے شیطان کے بہکا میں آ گئے اور درخت کا پھل کھا لیا، پھر کھاتے ہی دونوں ننگے ہو گئے اور جنت کا لباس ان کے بدن سے غائب ہو گیا اور جنت کے پتوں سے اپنے بدن کو چھپانے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے کہہ دیا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا اور شیطان کے کہنے میں نہ آنا، وہ تمہارا دشمن ہے اور اس کے کہنے میں آ گئے تم۔ اب تم اور حوا جنت سے جاؤ اور دنیا میں جا کر رہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلنے اور شیطان کے بہکام میں آنے کا بہت رنج ہوا اور بہت عرصے تک اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے اور روتے رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ آخر اللہ میاں کو رحم آیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو یہ دعا سکھائی کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تم ہم پر رحم نہیں کرے تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جائیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت گر گر کر مانگی اور اللہ تعالیٰ سے بہت رحم کر جو اپنے بندوں کے گناہ کو معاف کر لیتا ہے اور سچے دل سے توبہ کر لیتے ہیں۔ اے اللہ، یہ گناہ تو مجھ سے غلطی سے ہو گیا، آئندہ ایسا نہ کروں گا، تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کو بھی اللہ میاں نے معاف کر دیا اور پھر کہا کہ تم اور تمہاری اولاد دنیا میں رہو، اور یہ بات یاد رکھو کہ جب میری طرف سے کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری ہدایت لے کر تمہارے پاس آئے تو تم اس کا کہنا ماننا، جو میرے بھیجے ہوئے نبیوں کا کہنا مانے گا اس کو پھر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ غم ہوگا، اور جو لوگ میرے نبیوں کی بات کو نہیں مانیں گے وہ ہمارے آیتوں کو جھٹلائیں گے اور وہ دوزخ میں جائیں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ محترم ناظرین، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دنیا میں رہنے سہنے لگے، خوب جی لگا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے۔ ان کی بہت اولاد ہوئی
اور دنیا میں سب جگہ آباد ہوتی رہی۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو یہی بات بتاتے رہے کہ تم کبھی شیطان کے بہکام میں نہ آنا، وہ ہمارا دشمن ہے اور ہم کو بری باتیں کرنے کے لیے بہکاتا رہتا ہے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، سچا بولنا، کسی پر ظلم نہ کرنا، ایک دوسرے کی نیک کاموں میں مدد کرتے رہنا۔ آخر کار حضرت آدم علیہ السلام 900 سال زندہ رہ کر وفات پائی۔ محترم ناظرین، اس واقعے سے ہم کو یہ معلوم ہوا کہ ہم کسی پر ظلم نہ کریں اور ہمیشہ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور شیطان کی کوئی بات ہم نہ مانیں، یعنی گناہ سے ہم بچیں اور گناہ کے کام